یہ جو الیکشن اب ہونے والے ہیں جوہری صاحب، جو پاکستان کے لیے بہت اہم ہے، ان کو شفاف بنانے کے لیے پھر کیا کرنا چاہیے؟ سینٹ کے الیکشن کی کہانی آپ کے سامنے ہے، پرانے جو الیکشن جس کی جو بنیاد ہے اس نظام کی وہ بھی آپ کے سامنے، آپ نے بھگتا ہوا ہے آپ کے بیان کے مطابق۔ کیا گارنٹی ہے کہ آنے والے الیکشن جو ہے وہ شفاف ہوں گے؟ اور یہ ساری چیزیں پھر میں کسی کا انٹرویو کر رہا ہوں گا، وہ مجھے پھر بتا رہا ہوگا جی مجھے 5:30 بجے فون آیا تھا اور اس کے اندر تو یہ معاملہ تھا۔ عوام کو ہم کس طرح بتائیں گے کہ جو ووٹ وہ دے رہے ہیں وہ صحیح معنوں میں ٹرانسلیٹ ہو رہے ہیں؟ کوئی اس نظام کے بارے میں سوچا ہے آپ نے، آنے والے الیکشن کے بارے میں؟ یہ اب کیا تو ہے، انہوں نے کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن 100% شفافی تو نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ 100% کہیں تو لوگ جو انڈیویجولی بھی اپنی دھاندلی کرتے ہیں، زورہ آزمائی کرتے ہیں، خاص طور پر رورل ایریاز میں تو کافی یہ چیز ہوتی ہے، لیکن 100% شفافیت نہیں آ سکتی۔ لیکن میں اس مینیپولیشن کی بات کر رہا ہوں جو بڑی منظم ہے اور جس سے جو اوورآل رزلٹ ہے وہ پلٹا دیتے ہیں، جس طرح آپ کے بیان کے مطابق وہ تو اگر ارادہ کیا ہو تو پھر تو بدلا سکتے ہیں، پھر ہو سکتا۔ تو اس حکومت کا، آصف علی زرداری صاحب کی پارٹی کا، یہی جو الیکشن کرائے تھے اس کا بھی آپ نے رزلٹ دیکھ ہی لیا تھا، وہ شفاف تھے، وہ شفاف تھے۔ تو اگر شفاف الیکشن کا نتیجہ خطرناک ہو سکتا ہے تو پھر ریگ کیا جائے؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے جی، آپ کرانے تو شفاف ہی ہیں، نتیجے سے قطع نظر۔ تو اس وقت آپ کی پارٹی کے پاس اپنے، کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے کینڈیڈیٹ سے بات کریں، اپنے ووٹر سے بات کریں اس سوال کے جواب کی صورت میں، کہ آپ ان کو کس طرح گارنٹی دیں گے کہ الیکشن کے دن ان کے ساتھ 2 نمبری نہیں ہوگی؟ اس نظام میں سے آپ ان کو یہ گارنٹی لے کے دے سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ بڑا روتھلیس گیم ہے نا جی، اس میں تو گارنٹی کس کو دینی ہے؟ اپنے ووٹر کو۔ آپ نے خود ہی بتایا کہ پچھلے الیکشن میں ان کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے، اس الیکشن میں ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ہوگا۔ یہ ہاتھ عوام کے لوگوں کے ساتھ تو نہیں ہوتا، ہاتھ تو جو کھڑا ہو اس کے ساتھ ہوتا ہے نا، تو اس کے پیچھے عوام ہی ہوتے ہیں، یہ عوام کا نمائندہ ہوتا ہے، عوام کو مایوسی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اس الیکشن کو شفاف بنانے کے لیے آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے؟ زرداری صاحب نے کوئی ذاتی گارنٹی آپ کو دی ہے، کوئی نظام کی گارنٹی دی ہے، کوئی ایسی گارنٹی ہے؟ یہ بات چیت ہوتی ہے؟ ابھی تک تو نہیں کوئی ایسی گارنٹی دی ہے۔ شفاف بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ لیٹ می ہیئر یو، کیا شفاف الیکشن کے لیے کیا ضروری چیزیں کیا ہیں؟ نیت ٹھیک کر لیں اور سوچ ٹھیک کر لیں، یہ سوچ لیں کہ میں ہار گیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اگر جیت جاتا ہوں تو ٹھیک ہے، اگر ہار جاؤں تو میں، اب ڈر یہ ہوتا ہے لوگوں کو کہ میں ہار گیا تو میرے اوپر میرا مخالف جو ہے وکٹمائز مجھے کرنا شروع کر دے گا، ٹھیک، اگر وہ بھی اس کا ڈر نکل جائے تو پھر ہر جیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، آج ہار گئے کل جیت جاؤ گے دوبارہ۔ یہ تو سوچ ٹھیک کرنا، نیت ٹھیک کرنا، یہ تو خدا کے پہنچے ہوئے لوگوں کا کام ہے، انبیاء کرام کی صفتیں ہیں، یہ بزرگان دین کے کام ہے۔ ہمارے کہے یا آپ کے کہے تو نیت اور سوچ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ نظام کو ٹھیک بنانے کے لیے آپ کے ذہن میں کوئی تجاویز ہیں کہ یہ کام کرنا چاہیے تاکہ شفافیت برقرار رہے؟ الیکشن آرمی کروائے الیکشن؟ آرمی کا رول تو ہوگا یا نہیں؟ سائڈ پہ رکھیں۔ نہیں، آرمی نے بھی کرا کے دیکھ لی ہے پہلے۔ نہیں، آرمی سے مراد یہ نہیں کہ جنرل کیانی کہیں جی کہ میں انٹرم پرائم منسٹر ہوں، یعنی ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال ہونا چاہیے شفافیت انشور کرنے کے لیے۔ کوئی ایسا سسٹم بنایا نہیں جیسے آرمی اور سول دونوں اکٹھے ہوں، تو پھر تو کوئی ایسا بن جائے، کوئی بنتا ہوا نظر آ رہا ہے ویسے آپ کو موجودہ حالات کے اندر ہی؟ وہ سارے بنانا چاہیں تو ہم تو تیار ہیں۔ نہیں، ابھی موجودہ حالات میں جو حالات ہیں سویلین اور آرمی لیڈرشپ کے آپس میں تعلقات کے، یہ گورنمنٹ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے نا جی، گورنمنٹ کو انیشیٹو لینا چاہیے۔ انیشیٹو لینا چاہیے۔ آپ کی پارٹی کی طرف سے کوئی تجاویز مرتب ہوں گی اس پر؟ ظاہر ہے کہ اگر ہمیں بلاتا ہے تو ہم دیں گے، تو تجاویز لوگوں کو پسند بھی آئیں گی۔ آخر میں، کیونکہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، تھوڑی سی بات، امریکہ کی پاکستان کے اندر جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اوپر آپ کی پارٹی کا کیا خیال ہے؟ یہ فسانہ ہے، یہ حقیقت ہے؟ لیکن آج سے کچھ ماہ پہلے تو بہت زیادہ تھی، ٹھیک، لیکن اب بہت کم ہو چکی ہے۔ اب وہ پہلے آفینسو پہ تھے، ہر بات میں رولیٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے، اب وہ ڈیفینسو پہ ہو گئے، امریکی ڈیفینسو پہ ہو گئے۔ اب ہو گئے۔ اس کی کیا وجہ؟ ڈیفینسو پہ کیوں چلے گئے آپ کے خیال؟ بہت زیادہ آفینسو پہ ہو گئے تھے نا، تو پھر بہت زیادہ عوام میں ایک ان کے خلاف ایک فیلنگز پیدا ہو گئی تھی نا، ان کو جب احساس ہوا تو پھر وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ ذرا اور آخری معاملہ، یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کے دنوں میں یہ بہت بڑا ایشو ہوگا، سیکیورٹی۔ اگر آپ کیمپین نہیں کر پائے، آفتاب شیرپا کے اوپر تیسری مرتبہ سوسائڈ اٹیک ہوا ہے،
اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کے حملے شروع ہو گئے تو الیکشن کیمپین چلانا دو بھر ہو جائے گا. اور آپ سمجھتے ہیں پبلک ریپرزینٹیو ہونے کے ناطے اس جنگ کا بھی کوئی حل ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اس کے اوپر کوئی آپ نے تجاویز دی ہے کبھی زرداری صاحب کو, یا حکومت بیٹھ کے بات ہوئی ہے کبھی سنجیدہ نوعیت کہ کس طرح ہوگا یہ نظام, کس طرح چلے گا؟ اس میں بھی اب ایک سوچ کا قصور بھی ہوتا ہے. ایک سوچ ایسی ہوتی ہے کہ جی یہ کہنا کہ جی ان کو ہر ایک کا الگ الگ طریقہ کار ہے ہینڈل کرنے کا. تو اب آپ کی طرف سے اب سب کو ایک طرف ہی لگا دیں کہ سارے جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے وہ طالبان میں شامل ہے, دہشت گرد ہے یا نہیں رہتا دہشت گرد. یہ ایک سوچ جو ہے نا اس کو بھی ختم کرنا پڑے گا. تو وہ یہ سوچ ابھی تک پنپ رہی ہے آپ کے خیال میں؟ ابھی پنپ رہی ہے. تو آپ کی حتمی تجویز کیا ہوگی کہ اس معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے, ملک کی سلامتی کے لیے, انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے؟ اور جو تقریب کار ہے اس کو تو برداشت نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک, لیکن ہر ایک کو تقریب کار سمجھنا نہیں چاہیے. ٹھیک. حکومت کی سوچ ہے چودھری صاحب ایسے اس معاملے کے اوپر؟ رحمان ملک صاحب سوچتے ہیں ان معاملات پر؟ یہ تو وہی بتا سکتے ہیں. نہیں, آپ کو نظر تو آتے ہوں گے گھومتے گھامتے ادھر ادھر, آپ کو لگتا ہے کہ واقعتاً کو کام ٹھیک کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کی یا اس پالیسی کی ناکامی کی وجہ سے آپ کے تمام کی تمام الیکشن کیمپینز جو ہے نا وہ فارغ ہو سکتی ہیں. خدا نہ خاصا 2 دھماکے ہو گئے یا ایسا معاملہ ہو گیا تو ووٹر ووٹ نہیں ڈالنے آئے گا چودھری صاحب, 18% ووٹ پڑے گا. یہ تو بہت بڑا ایشو ہے, اس کے بارے میں سوچا گیا؟ کینڈیڈیٹ بھی نہیں آئے گا, کینڈیڈیٹ بھی نہیں ملے گا, کینڈیڈیٹ بھی نہیں ملے گا. تو لگتا ہے کہ حکومت کچھ معاملات ٹھیک کر رہی ہے یا صرف سینٹ کی سیٹیں جیت رہی ہے؟ یہ کرنا چاہیے حکومت کو, کرنا چاہیے. تو صاحب آپ کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا, 3-4 ایشوز رہ گئے. میں ایک اور نشست کے لیے آپ سے پیشگی درخواست کر دیتا ہوں اپنے پروگرام کے لیے. فی الحال ہماری طرف سے ناظرین یہی کچھ. آپ انٹرویو دیکھ رہے تھے چودھری شجاعت حسین کا, پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لیگ کیو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.